بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ اپنی اولاد کے لیے پریشان رہنا چھوڑیے، ایک تسبیح پڑھے اور کمال دیکھیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک مجرب ترین وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے، آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمیشہ تابعدار بن جائے، تو ضرور آج کی ویڈیو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو سال بھر میں ایک بار ملتا ہے۔ خصوصاً اولاد کی کامیابی کے لیے، اولاد کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، اولاد کو فرمانبردار یعنی تابعدار بنانے کے لیے، اولاد کی مصیبتیں اور تکالیف سے نجات پانے کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی مجرب ترین اور پاورفل ہے۔ ضرور ویڈیو دیکھیے، آخر تک دیکھیے، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کر وظیفہ کی اجازت حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائی۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا چیز یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسے چھوٹی سی بھی ہوگی، وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، اور سب سے بری گدی کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا یعنی تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی انہیں بہت غور سے پڑھے کہ انہوں نے اولاد کی زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اوپر کے خلاصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کو بطور خاص درج ذیل 4 امور کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ ان 4 امور کون سا ہے، ویڈیو میں دیکھیے اور اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرے۔ اولاد کے عقائد کی تعلیم۔ نمبر 1، اولاد کے عقائد کی تعلیم۔ اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کی ظاہری اعمال و عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دے، یعنی انہیں نماز سکھائیے اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیے، یعنی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت دے۔ نمبر 3، اولاد کے باطن کی اصلاح اور دوسرگی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر، علیم و خبیر، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اولاد کی اخلاقی تربیت کرے، ادبی زندگی، معاشرت اخلاقیات اور اسلامی کردار سکھائیے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا و آخرت دونوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے۔ عقائد کی درستی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل اعتماد دنیا میں بلا و مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔
جبکہ عقائد کا بگاڑ آفت اور مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ انہیں عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط اور بِالٰہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یا شہید روزانہ 21 بار اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دے۔ طلوع آفتاب سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار شہید پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ بچہ و بچی نیک بن جائے گی۔ روزانہ بعد نماز فجر قرآن مجید کی ایک سورت سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ شہید 21 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر پھونک دے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے اولاد کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے اپنے اولاد کی تربیت درج ذیل طریقے سے کیا کرے۔ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسے اولاد اللہ تعالی ہر کسی کو دے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد زحمت، پریشانی اور نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے تو پھر آپ کی اور تمام اہل بیت کے لیے صدمہ اور پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو ضرور آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے اولاد کی تربیت کا کامیاب حکمت لقمان حکیم سے۔ اپنے اولاد کی صحیح تربیت ہم سب پر فرض ہے اور اپنے فرض کو نبھانا ہم سب کے اولین ترجیح ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ یا شہید و روزانہ بعد نماز فجر یا بعد نماز مغرب 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اولاد پر پھونک دے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔